آج محمود خان اچکزئی صاحب نے مجھے سعادت بخشی کہ میرے گھر تشریف لائے. ان کے ساتھ اسد قیصر صاحب اسپیکر صاحب بھی تھے, سزا مہتاب صاحب بھی یہاں موجود تھے, حامد رضا صاحب بھی تھے, علامہ راجہ ناصر صاحب بھی تھے, عمر ایوب صاحب بھی تشریف لائے ہیں, اپنا سلمان راجہ صاحب بھی ہیں, مفتا اسماعیل صاحب بھی ہیں, ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب, دیگر حضرات بھی یہاں پر موجود تھے. اچکزئی صاحب نے مجھ سے پہلے بھی چند ماہ پہلے بات کی تھی کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ملک میں آئین کی بالادستی کی بات ہو اور سب مل کر یہ بات کریں. تو میں نے اس وقت ان سے اتفاق کیا تھا, لیکن اس وقت ہماری جماعت ابھی الیکشن کمیشن میں لسٹڈ نہیں تھی, اب وہ لسٹ ہو چکی ہے. تو آج پھر دعوت دی ہے اچکزئی صاحب نے کہ ہم سب اکٹھے ہوں ایک نکاتی ایجنڈے پر کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو. ہمیں اس بات سے پورا اتفاق ہے, لیکن جماعت سے مشاورت کرنی پڑے گی. لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہوگی, ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا, رول آف لا نہیں ہوگا, تو نہ سیاسی انتشار ختم ہو سکتا ہے, نہ معیشت بہتر ہو سکتی ہے, نہ ملک ترقی کر سکتا ہے, نہ عوام کو فلاح مل سکتی ہے. یہ ایک بنیادی بات ہے جس سے کوئی پاکستانی انکار نہیں کر سکتا, کوئی سیاسی جماعت اسے انحراف نہیں کر سکتی. تو اس لیے انشاءاللہ یہ کوشش ہم جماعت سے اپنی جماعت کے سامنے بھی رکھیں گے, لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہر سطح پر ملک کے اندر جو آئین کی بالادستی ہے اس کی بات کی جائے, اس کو یقینی بنایا جائے اور ملک کے اندر رول آف لا ہو. یہ ملک کو آگے بڑھانے کی بنیاد ہوگی, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور مجھے امید ہے کہ ہر سیاسی سوچ رکھنے والی جماعت, ہر سیاسی سوچ رکھنے والا شخص اس سفر میں ضرور شامل ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تمام مقابرین, بالخصوص عمران خان کی پارٹی کے تمام دوست, ہم انتہائی مشکور ہیں شاہد خاقان عباسی کے. آج جمعے کے دن ایک بری خبر, بہت بری خبر ہمیں ملی تھی کہ عمران خان کو 14 سال جیل دے دی گئی ہے. ابھی ایک نئی خبر آئی ہے, شاہد خاقان عباسی جیسے سیاسی جمہوری لوگ آئین کی جدوجہد کی اس تحریک میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں, بلکہ ان کی خواہش بھی دنوں سے تھی کہ اس سلسلے میں ہمیں 1 مہینہ یا 3-4 ہفتے میں تمام پاکستان کے ان لوگوں کو, چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو, کسی بھی طبقے سے ہو, کسی بھی عقیدے سے ہو, کسی بھی پارٹی سے ہو, جو پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی جمہور کی نظام, پاکستان کی آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں, ان کا ایک اکٹھا ایک میٹنگ بلائی جائے. ممکن ہے, شاید مشورے سے ہم کریں گے 3-4 ہفتے میں 1-2-3 دن تک وکلاء, جرنلسٹ, تاجر, سیاست کو سمجھنے والے لوگ, ایون ریٹائر ججز اینڈ جنرلز, ہم ان کو دعوت دیں گے. ہم صرف ایک میزبان یہ آدمی ہوگا, ایک میزبان تحریک تحفظ آئین پاکستان والے ہوں گے, ہم صرف میزبان ہوں گے. ہم پاکستانیوں سے سننا چاہتے ہیں کہ وہ ہماری رہبری کریں, ہمیں راستہ بتائیں, اور ہم سب مل کر کلیکٹیو وزڈم سے ایک ایسا راستہ لیں جس میں ہم سب کی خیر ہو. بسم اللہ. رضا جی, رضا بہت شکریہ جی. میں شاہد خاقان عباسی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے ہمیں پوری مہمان نوازی بھی کی ہے, اور جو ہماری آپس میں بات ہوئی ہے کہ ہمیں اس وقت ملک جس طرف جا رہا ہے اور جس وقت جو صورتحال ہے, اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے, رول اپنا کے لیے, ملک میں آزاد عدلیہ کے لیے
ملک میں سول سپریمیسی کے لیے، ملک میں ایک صحیح معنوں میں جمہور یعنی ڈیموکریسی کے لیے جدوجہد کی جائے، جس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے رول آف لا، آئین کی بالادستی. اس کے لیے آج ہم نے ایک انڈرسٹینڈنگ بنا لی ہے، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ 2-3 ہفتے میں تمام طبقات کے اور خاص کر جو پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن سے تعلق رکھتی ہے اس کو اکٹھا کی جائے اور ایک مشترکہ طور پر ایک عمل طے کی جائے، ایک میمورنڈم بنایا جائے کہ ہم نے اس ملک کو کیسے لے کے جانا ہے، کیونکہ چیلنج روز پر روز بہت بڑھتے جا رہے ہیں. آج عمران خان کو جو سزا ہوئی ہے یہ صرف عمران خان کی سزا آج پوری عدلیہ کے لیے اوپر جو ہے نا ایک کالا دبا ہے. یہ آج عدلیہ جو ہے نا جو سزا ہوئے پہلے سے منسٹر لگے ہوئے ہیں، ٹی وی اینکر لگے ہوئے ہیں، سزا کی باقاعدہ بتا رہے ہیں کہ 14 سال اور 7 سال پہلے سے بتایا جا رہا ہے. تو یہ ایک سزا جو ہے نا آن ڈیمانڈ تھی، یعنی ایک ایگزیکٹو کے لیے جوڈیشری کو استعمال کیا جا رہا ہے. جوڈیشری کے اوپر بہت جو کمپرومائز ہو رہا ہے، اور اگر ملک اس طرح بڑھے گا تو یہ ایک بنانا ریپبلک ہے، اور ایک بنانا ریپبلک میں زندگی ممکن نہیں ہے. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس ظلم کے نظام کو اور اس سسٹم کو جو اس وقت چیلنجز ہے، خاص کر امن و امان کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے، دیگر ہم سب کو جو ہے نا 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ اکٹھا ہونا ہوگا، رول آف لا، آئین کی بالادستی کے لیے. اور جب تک آئین کی بالادستی کے لیے پوری قوم متحد نہیں ہوگی یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. ہمیں احساس ہے اس بات کے جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بارڈر پہ ہو رہا ہے. ہمیں احساس ہے اس بات پہ کہ جس طرح ججوں کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور اس سے پیسے نہیں دی جا رہے ہیں. ہمیں احساس ہے اس بات کے کہ جو نوجوانوں میں مایوسی پیدا جا رہی ہے. ہم اس وقت پہ زیادہ پولیٹیکل بات نہیں کرتے. آج کا جو فیصلہ ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اس کے خلاف جو ہے نا ہر حد تک جو بھی قانونی چارہ جوئی ہو اس کے اوپر بھرپور طور قانونی چارہ جوئی کریں گے. اور اگر ان کے ذریعے وہ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ عمران خان یا ہم اس کو کمپرومائز ہو جائیں گے، کمپرومائز انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے. ہمارا کمپرومائز صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہے کہ ملک میں آئین کی بالادستی ہو. تو انشاءاللہ ہماری اچھی بہت ڈسکشن ہوئی ہے. ہمارے ساتھ علامہ صاحب، ہمارے جو چیئرمین ہیں حامد رضا صاحب اور اچھلی صاحب، ہم سب ایک ترکی کے طور پر آئے تھے. عمر ایوب صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں. تو بہت اچھی ڈسکشن ہوئی. شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے نا پرائم منسٹر رہے ہیں، ان کے ساتھ بہت اچھی ٹیم ہے. گورنر صاحب ہے، ان کی بہت بڑے خدمات ہیں، ایک بہت آنریبل آدمی ہیں. اس طرح مفتاح صاحب ہے، مفتاح صاحب جو ہے نا اکانومسٹ ہیں. تو ایک انشاءاللہ ملک کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے. یہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ہم سب نے مل کے آواز اٹھانی ہے. سوال ہے ایک منٹ آپ. سوال یہ ہے کہ ایک طرف سے جو ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے، جو اداروں کی پالیٹکس میں انٹرفیئرنس ہے، ان کے خلاف بات چیت ہے وہ کی جا رہی ہوتی ہے. لیکن پرسوں بیرسٹر گوہر نے انہی سے ملاقات کی، ان کے ساتھ بیٹھ کر سیاسی باتیں کی. تو اگر ایک طرف سے آپ چاہتے ہیں کہ ان کی پالیٹکس میں انٹرفیئرنس نہ ہو، پھر جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ بات کریں، تو ملک میں سیاسی استحکام کیسے آئے؟ دیکھیے یہ تو پی ٹی آئی کے آپ سے جو بیرسٹر صاحب نے بات کی ہے اس نے اس کی وضاحت کی ہے. چونکہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تھی اور چیف منسٹر نے ایک میٹنگ بلائی تھی، تو سیکیورٹی کے لحاظ سے ایک میٹنگ ہوئی ہے اور وہ اس کی جو ہے نا صوبائی حکومت کا مسئلہ ہے وہ انہیں سیکیورٹی کی حوالے سے کیا تھا. سر یہ بتائیے گا آپ نے یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان بڑے خاص سیاستدان ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ان کا جو دباؤ ہے اس کا لے کے پی ٹی آئی کسی بھی اسٹیج کے اوپر بارگیننگ کر سکتی ہے. اور جو حالیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کا نتیجہ آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں آپ بھی بالائے طاق رکھ کے پاکستان تحریک انصاف اپنے معاملات سیٹل کر سکتی ہے؟ کیا اچھا صاحب اگر اسی کے ساتھ ضمنی بھی لے لیں، ہم اکثر دیکھتے رہے کہ آپ مولانا صاحب کے ساتھ مولانا صاحب کے پاس آپ اکثر آتے جاتے بیٹھتے تھے. کافی عرصہ ہوا ہے کہ اب ہمیں وہ فاصلہ نظر آ رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ نہیں مولانا صاحب انشاءاللہ جب یہاں آئین کی بالادستی کی جدوجہد شروع ہوگی مولانا صاحب صف اول میں ہوں گے، بالکل ہوں گے اور دھاکے سے ہوں گے. ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. اور دوسرا سوال عزیز بھائی صاحب عرض یہ ہے، دو چھوٹی سی باتیں. ایک تو اصل کیپٹن صاحب نے ایک بات کی، شاہد صاحب نے بات کی، اور ظاہر آبجیکٹو بات ہے آئین کی بالادستی. لیکن ہم دیکھتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم جب پشاور میں ایک میٹنگ ہوتی ہے تو بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کہ جو جن سرکاری افسران کو
سائڈ پہ بیٹھنا چاہیے، ول آف دی پیپل کو ماننا چاہیے، وہ لیڈ کر رہے ہیں، تو ایک طرف ایسا نہیں لگتا کہ خود پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں جو ایگزیکٹو کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی ول آف دی پیپل کو بھی شاید اسرٹ نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں جب ایک آدمی یہ کہتا ہے یا ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ ہم آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ آدمی آئین کو سمجھتا ہے. آئین ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، ہمارے عالم، ہمارے استاد، ہمارے فوجی، ہمارے وہ، ہم سب کی فریم کی ڈیفینیشن ہے آئین میں. آئین ایک ایک لفظ کی تعریف کرتا ہے. آئین کو کوئی نہ چڑھے. آئین کو میں تو الفاظ نہیں بیان کر سکتا. آرٹیکل 6 جو کچھ کہہ رہا ہے کہ اس کو چھیڑنے والا، اس کو ایبروگیٹ کرنے والا اور ان کا ساتھ دینے والا سب کی سزا خطرناک. ہم اس وقت تک نہیں جاتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بڑی مشکل میں ہے. انٹرنیشنلی ہم تنہائی کی طرف جا رہے ہیں. افغانستان سے جسٹ فار نتھنگ پھینگے بڑا بدی اور دشمنی کی راہ اپنائی جا رہی ہے. یہ کم سے کم اس الائنس کو قبول نہیں ہے. ہم نے خدا نخواستہ اگر کہیں دشمنی کرنی ہے پاکستان کی عوام کی مرضی اور ان کی تائید سے کرنی ہے، اور اگر کسی سے دوستی کرنی ہے تو پاکستان کے مفادات کو آگے رکھ کر کرنی ہو. جو بھی یہ کر رہا ہے میرے خیال میں ٹھیک نہیں کر رہا. عمر بھائی اکثر کہتے رہتے ہیں، عمر ایوب بھائی، کہ انڈس کا یہ علاقہ بڑی خطرناک حالت میں ہے. بلوچ پشتون سارے گڑبڑ میں ہیں. اس کا واحد علاج یہ ہے کہ ہم اکٹھے مل بیٹھ کے سب کسی بھی طبقے کا کسی بھی، یعنی ہم نے ایک ایسے پاکستان کی تشکیل نو کرنی ہے جس میں کسی طبقے کا، کسی عقیدے کا، کسی فرد کا، کسی زبان کا، کسی مذہب کا دوسرے پہ بالادستی نہ ہو. ایک اچھا پاکستان جس میں سب شامل ہوں، سب اپنی مرضی کے مطابق زندگی کریں اور آئین کی اس میں برابری. تھینک یو ویری مچ. دیکھیے ایک بات سن لیں. یہ جی یہ بات کر لیتے ہیں. اچھا دو الزامات ہیں کہ وہ میں مذہب کا استعمال کرتے ہیں اور دوسرا وہ بات یہ کہ ہماری جو آج کا مقصد ہے وہ سن لیں جو تقدیر صاحب نے بیان کیا ہے. یہ الائنس جو ہے صرف اور صرف آئین کی بالادستی کے لیے، کیونکہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے تمام مسائل کا حل آئین کی بالادستی میں ہے. نہ یہ الیکٹورل الائنس ہے، نہ یہ اقتدار کی کشمکش کا الائنس ہے. صرف ملک کے مسائل کے حل کے لیے ایک جو راستہ ہے آئین کا راستہ ہے، یہ اس کی کوشش کا الائنس ہے، اور کوئی اس کا ذاتی یا سیاسی مقصد اس کے علاوہ نہیں ہے. اس بات پر ہم سب متفق ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ مولانا صاحب بھی، دیگر جماعتیں بھی اس کے اندر ضرور شامل ہوں گی، کیونکہ اس کے علاوہ ہمیں کوئی راستہ ملک کو آگے لے جانے کا نظر نہیں آتا. کسی اور کے پاس ہے تو بتا دیں.